بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف ہمیں دجال کے فتنے سے کیسے بچائے گی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ دجال جو ہے وہ بنیادی طور پہ فریب نظر یعنی ایک دھوکہ دے گا ہمیں، اور وہ کس طرح سے وہ دنیاوی طاقت کا مظاہرہ کرے گا اور یہ دعویٰ کرے گا چونکہ وہ دنیاوی اسباب پر قابو رکھتا ہے اس لیے اسی کو ہی خدا مانا جائے۔ انسانی ذہن کا دھوکہ، آنکھ دیکھتی ہے غیر معمولی طاقت اور معجزات، ذہن سوچتا ہے جو یہ کر سکتا ہے وہی مختار کل ہے، سو نتیجہ انسان اسباب کو پیدا کرنے والے کی بجائے اسباب استعمال کرنے والے کو خدا مان لیتا ہے۔ یہی وہ کمزوری ہے جس کا دجال نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب اس کا قرآنی تریاق یعنی بصیرت کی ڈھال جو کہ ہمیں سورہ کہف کے اندر سے ملتی ہے وہ یہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی سورہ کہف ہمیں صرف ایک دعا ہی نہیں بتاتی بلکہ ایک مکمل روحانی اور ذہنی ڈھال فراہم کرتی ہے جو اس فریب کو توڑ دیتی ہے۔ ڈھال کا پہلا حصہ اذن الہی کا یقین، ماشاء اللہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب دجال بارش برسائے گا یا خزانے نکال لے گا تو یہ ذہن فوراً پہچان لے گا کہ دجال خود کچھ نہیں کر رہا بلکہ یہ سب اللہ کے دیے گئے اختیار اور آزمائش کے تحت ہو رہا ہے۔ ڈھال کا دوسرا حصہ طاقت کی نفی، لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دجال کی ظاہری طاقت بے حقیقت ہے، حقیقی اور دائمی طاقت صرف اور صرف رب کائنات کے پاس ہے۔ ماشاء اللہ یعنی ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے۔ لا قوت الا باللہ یعنی تمام طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے۔ تو گویا یہ ناقابل تسخیر روحانی و ذہنی حفاظت ہے۔ یہ جملہ دجال کے دھوکے کو دماغ میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ لہٰذا سراب بمقابلہ حقیقت، دجال چاہتا ہے کہ آپ کی نظر اس پر یعنی اس کٹ پتلی پر رک جائے، جبکہ سورہ کہف کی یہ آیت آپ کی نظر کو سیدھا آسمان کی طرف یعنی حقیقی خالق پر مرکوز کر دیتی ہے۔ سو طاقت کا زاویہ نگاہ، مثال کے طور پہ اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بارش برسانا۔ دجال یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا یعنی میں نے ہی بارش برسائی، تو گویا مجھے ہی خدا مانا جائے۔ یہ فطرت کو کنٹرول کرتا ہے، یہی خدا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ غیر محفوظ ذہن کے اندر یہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ فطرت کو کنٹرول کرتا ہے تو گویا واقعی یہی خدا ہے۔ مگر قرآن پاک ہمیں تربیت دیتا ہے ماشاء اللہ کہنے والا ذہن ہی اس کو پہچانے گا کہ یہ صرف اللہ کے حکم اور ہماری آزمائش کے لیے ہو رہا ہے۔ دوسرا، دجال بنجر زمین سے خزانے نکالے گا اور کہے گا کہ یہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، تو غیر محفوظ ذہن یہ سوچے گا کہ اس کے پاس تمام طاقت اور دولت ہے۔ مگر سورہ کہف کی یہ بات لا قوت الا باللہ یعنی اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ سب فریب ہے، اسی سے ہم بچ پائیں گے۔ لہٰذا بصیرت کی ڈھال کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ دجال کا کوئی حیرت انگیز عمل ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے تھرو حقیقت کو ہم پہچان پائیں گے اور ہمارا ایمان
سلامت رہے گا۔ اگر ہمارے پاس یہ فارمولہ نہ ہوا تو دجال کے جو اعمال ہوں گے وہ چونکہ حیرت انگیز ہوں گے، ان کا سیدھا دل پہ اثر بیٹھے گا اور خوف اور مرعوبیت پیدا ہوگی اور ایمان زائل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہی کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو آج کی دنیا اور ہماری تیاری، دجال کا فتنہ اچانک نہیں آئے گا۔ آج کے دور کی مادی طاقتیں، دولت اور ٹیکنالوجی اسی فتنہ کی چھوٹی شکلیں ہیں۔ اگر ہم آج روزمرہ کی زندگی میں دنیاوی طاقتوں اور اسباب کو دیکھ کر مرعوب ہونے کی بجائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے زاویے سے دیکھنے کی عادت ڈالیں گے تو ہی کل دجال کے سب سے بڑے فریب کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو گویا یہ ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سورہ کہف کی تلاوت صرف جمعہ کی رسم نہیں بلکہ ہر ہفتے اپنے ذہن اور روح کو دجال کے فریب کے خلاف تیار کرنے کا عمل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔